و تحلیل، تقدیس و تمجید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے۔ ہر طرح کے درود و سلام حبیب کبریا محبوب خدا سید الاولین والآخرین، نبی آخر الزمان، ہم سب کے محبوب مرشد و مقتدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد عید الاضحیٰ کے بعد یہ پہلا خطبہ ہم نے اپنی اپنی بساط کے مطابق آرام کے لیے ہی استعمال کرتے رہے یا کچھ میرا کہا بھی مانا۔ تم نے کون کون سی خرابیاں کی اور کون کون سی اچھائیاں کی، کون سے نیکیوں کے بیلنس ہیں تمہارے، کون سے تم نے وہ کام کیے جو ہم نے کہا تھا، کون سے وہ کام نہیں کیے جو ہم نے کہا تھا کرنے کو، کتنے کام ایسے کر دیے تم نے اے انسان جو تجھے منع کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، دونوں سائڈ کے لوگ ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے، بدکار بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، اصفیاء و اتقیاء بھی ہوں گے، سارے لوگ وہاں ہوں گے۔ وہاں بد کردار لوگ بھی ہوں گے، اللہ کے کھڑے ہونے والے بھی ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بلکہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو اللہ کہلوانے والے بھی ہوں گے، جو بندوں کے ذمہ تھا کہ وہ اللہ کے حقوق ادا کریں، وہ انہوں نے اللہ کے بندے ہوتے ہوئے اللہ والے حقوق لوگوں کو کہا کہ ہمیں پے کرو، ہمیں ادا کرو۔ الغرض وہاں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، برے اچھے سب، ماحول جو ہے وہ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ کہا جائے گا مجرموں، بے ایمانوں، بد کرداروں، ایسے ایسے جرائم کا ارتکاب کرنے والوں جو تم نے کیے جبکہ ہم نے منع کیا تھا، الگ ہو جاؤ۔ تمہارا اور نیک لوگوں کا آپس میں اکٹھا رہنا ٹھیک نہیں، جائز نہیں، ہمیں گوارا نہیں۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ۔ میرے عزیز بھائیوں، کہنا میں یہ چاہتا ہوں، ایسے دن جہاں سوال ہوں گے اللہ کی جناب سے، جواب ہوں گے انسانوں کی طرف سے، اور کوئی انسان کوئی چیز چھپانے سے چھپا نہیں پائے گا، اپنے وجود کو نہیں چھپا پائے گا، اپنے جرائم کو نہیں چھپا پائے گا، رشوت نہیں چل سکے گی، اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا۔ وہاں جس نے یہاں دنیا میں قتل کیا ہوگا، مقتول جو ہے وہ جب اللہ کے دربار میں آئے گا نا، تو قاتل کے سر کے ساتھ اس کا سر چمٹا ہوا ہوگا، ساتھ ہوگا، اور مقتول پوچھے گا اللہ اس کو پوچھ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا تھا۔ میرے بھائی، وہاں زناکار بھی آئیں گے، وہاں سود خور بھی آئیں گے، وہاں ہر طرح کے لوگ آئیں گے۔ آئیے یہ چیزیں کتنی حرام ہیں۔ ایک سماج، ایک سوسائٹی میں رہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اصول دیے ہمیں معاشرے میں رہنے کے لیے۔ آئیے جو آپ نے خطبہ عرفات کے میدان میں دیا تھا، وہاں آپ نے ارشاد فرمایا، لوگو ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیۃ موضوعۃ۔ عزیزان گرامی، مکہ کتنا محترم ہے، عرفات کا دن کتنا جو ہے وہ معظم اور معتبر ہے،
عرفات کا میدان کتنا قابل ادب و احترام ہے، مکہ مکرمہ کا شہر، پیارے نبی نے فرمایا تھا لوگوں جس طرح مکہ مکرمہ کا شہر حرمت والا ہے، یہ عرفے کا دن حرمت والا ہے، میدان عرفات حرمت والا ہے، ایک دوسرے کے مال تم پر حرام ہیں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے استعمال کرنا، ناجائز طریقے سے ہتھیانا، ایک دوسرے کی عزت کو پامال کرنا، ایک دوسرے کی عزت بھی تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح مکہ مکرمہ حرمت والا ہے، یوم عرفات حرمت والا، میدان عرفات حرمت والا، جس طرح وہاں جو ہے جرائم نہیں کیے جا سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت چاہے دنیا کے کسی کنارے میں رہتے ہو تم ایک دوسرے کی عزت کو نہیں اچھال سکتے، ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتا، اور جتنے بھی جاہلیت کے رسم و رواج تھے پہلے میری نبوت سے پہلے، آج میں ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ جاہلیت کے زمانے کے خون جو قتل کا بدلہ قتل چلتا تھا اور لڑائی جو ہے وہ پشتوں سے صدیوں سے چلی آ رہی تھی، اس نے ہمارا قتل کیا، اب واجب ہو گیا کہ ہم بھی ان کا قتل کریں۔ فرمایا یہ ساری چیزیں آج میں ختم کرتا ہوں۔ آج اگر کسی کا میری نبوت سے پہلے یا آج سے پہلے کسی کا کوئی قتل ہوا، بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے پرانے زمانے کا سود لیا دیا ہے، آج سے میں یہ کہتا ہوں کہ سود بھی حرام ہے۔ پچھلے زمانے کے لیے ہوئے سود آج میں حکم کرتا ہوں کہ کوئی کسی سے وصول نہ کرے۔ وہ جو پہلے زبانی بات ہو چکی، معاہدے تحت پا چکے، قرض جو ہے اصل رقم واپس کر دی جائے مالکان کی، لیکن سود کے بغیر۔ میرے بھائی آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں محمد اپنے فلاں آدمی کا خون حذیل قبیلے کو معاف کرتا ہوں، جو انہوں نے ہمارے قبیلے کے بندے کو قتل کیا تھا۔ میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود جو ہے وہ حرام کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جتنا سود کا کاروبار عباس بن عبد المطلب میرے چچا کا تھا، میں لوگوں کو کہتا، چچا کو کہتا ہوں کہ وہ سود کو چھوڑ دے، اپنی اصل رقم وصول کر لے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے قدموں کے نیچے ہیں، ان کو میں رونتا ہوں، نہ برادری نہ جو ہے جاہلیت کے امور کے رسم و رواج۔ آج ہم نے رسم و رواج کی بنیاد پہ اسلام کو رون دیا، اللہ کے اصول کو رون دیا۔ میرے بھائی، پیارے نبی نے تو 1400 برس پہلے ہر چیز جو اللہ کی کتاب سے ٹکراتی ہے، اللہ کے نبی کے حکم سے ٹکراتی ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے ٹکراتی ہے، اس کو پاؤں کے نیچے رون دیا تھا۔ میرے بھائی ذرا غور کر، ہمارا پیارے نبی فرماتے ہیں ایک اور چیز، فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرنا۔ عورتوں کو تم اپنے گھر میں لاتے ہو، دوسرے کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتی ہے۔ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کا دل نہ توڑنا، ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہ ڈالنا، ان کے کھانے کا خیال رکھنا، ان کے پہننے پینے کا خیال رکھنا، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ فرمایا ان عورتوں کو تم نے اللہ کے نام پر حلال کیا ہے، اللہ کا کلام استعمال کیا، وہی چیز جو حرام تھی اللہ کا نام لے کر اس عورت کی طرف تمہارے لیے دیکھنا حرام تھا، مگر نکاح کی شکل میں اللہ کا نام اور کلام جب آیا، یہ عورت تمہارے لیے حلال ہو گئی، اس کا خیال رکھنا، ان کا کھانا پینا پہننا۔ ادھر عورتوں کو فرمایا اپنے خامدوں کا خیال رکھنا، ان کے جو ہے عزت کا خیال رکھنا، ان کے بستر کا خیال رکھنا، ہر لحاظ سے۔ اگر خاوند کسی آدمی کو ناپسند کرے کہ وہ تمہارے گھر آئے اس کی عدم موجودگی میں، بالکل اس کو آنے کی اجازت نہ دینا۔ مطلب یہ کہ تمہارے اوپر بھی کچھ حقوق ہیں، مردوں پر بھی حقوق ہیں،
ہیں دونوں سائڈوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، عورتوں کے جو خاوند کے ذمہ حقوق ہیں ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، پہننے کا بندوبست کرنا، کھانے کا بندوبست کرنا، اسی طرح ان کا جو ہے ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے دکھ درد کا خیال رکھنا۔ عورتوں کی ذمہ داری ہے وہ مردوں کی خدمت کریں، وہ مردوں کی بات کو تسلیم کریں۔ اگر مرد جائز ہیں ان کے ساتھ روزانہ ہر موڑ پہ لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا نہ کریں۔ وہ جس چیز کو ناپسند کرتے ہیں ان کی ناپسند کا خیال رکھا جائے۔ میرے بھائیوں، آگے چل کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکت فیکم ما لن تضلوا بعدہ، لوگوں میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، ایسا ماحول دے کے جا رہا ہوں، ایسے اصول اور ضابطے دے کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو اپنا لو گے، ان پر عمل کر لو گے تو تم گمراہی کے راستے پہ نہیں جا سکو گے، کوئی چیز دنیا کی تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ فرمایا شرط یہ ہے کہ تم ان کو مضبوطی سے اپنے عمل میں لے آؤ، وہ اللہ کی کتاب ہے، نبی کی سنت ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تمہیں میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب قدوس تم سے پوچھیں گے کہ محمد الرسول اللہ نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں؟ سارے صحابہ نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا نبی اللہ بلغتا، آپ نے اس کو پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اشارہ کیا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہے، اللہ تو گواہ ہے، بلغت، حل بلغت، صحابہ نے کہا بلغتا، اللہم اشہد، فرمایا اللہم اشہد، 3 دفعہ آپ نے یہ کلمہ دہرایا، اللہ تو گواہ ہے، میرے صحابہ کہہ رہے ہیں میں نے پہنچا دیا۔ عرض حاصل، خطبے کا اختصار میں نے پیش کیا۔ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ، بھائی تقریباً 10 چیزیں اس خطبے میں اللہ کے نبی نے بیان فرما دی۔ سب سے پہلی چیز جو بیان فرمایا کسی بھی مسلم کا خون، کسی بھی انسان کا ناجائز خون، غیر مسلم ہو تو اس کا بھی ناجائز خون بہانا حرام ہے۔ دوسرے انسان کی عزت کو کے ساتھ کھیلنا حرام ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم، کسی انسان کا خون بہانا جائز نہیں ہے جبکہ وہ اس بات کا اقرار کر لے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں، محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے اور سچے رسول ہے۔ ہاں اگر وہ کسی کو قتل کر دے، یہ شہادت دینے کے باوجود قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، زنا کر لے تو رجم کیا جائے گا، اور اسی طرح اگر وہ جماعت کو چھوڑ جائے تو اس کو اس کا سزا ملے گی۔ میرے بھائی، قیامت کا دن ہوگا، آج قتل کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اپنی انانیت کی بنیاد پہ، اپنی ضد کی بنیاد پہ دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو، کسی کے خاوند کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مگر قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یقضی بین الناس یوم القیامت الدماء، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خون کے یعنی حقوق العباد کے معاملے میں جو فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا، قتل کے فیصلے ہوں گے۔ سب سے پہلے قتل کا فیصلہ سنایا جائے گا، کس نے کس کو کیوں قتل کیا، ان کو سزا ملے گی۔ اللہ کے بندوں کے حقوق کے بارے میں، اللہ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ساتھیو ذرا توجہ تو کرو، کیا ہم نے حقوق العباد ادا کر دیے؟ حقوق العباد کی فکر ہو گئی، اللہ کے حقوں کی فکر ہو گئی؟ نہیں، ہم نے اللہ کے حقوں کو بھی روند ڈالا، اللہ کے بندوں کے حقوں کو بھی روند ڈالا۔ آئیے، یہ لمحہ فکریہ ہے، عید منا لی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی عید کے دنوں میں
یہ تجدید عہد کرے کہ اس سے پہلے جو کچھ ہم سے ہوا اللہ معاف کر دے، حقوق العباد ہیں تو ادا کر دیے جائیں، اگر کہیں اللہ کے حقوق میں جو ہے وہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ دوبارہ سے وہ حق ادا کر دیے جائیں۔ میرے بھائی، دوسرے انسانوں کا مال ہم نے کبھی رشوت کے ذریعے، کبھی حکمرانوں سے میل ملاپ کر کے، کبھی جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے، عزت کو پامال کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے جو ہماری نہیں وہ ہماری نہیں، چاہے زبان کی چرب لسانی سے، چاہے رشوت کے ذریعے، چاہے جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے، چاہے چال بازی کھیل کھلا کے، بے وقوف بنا کے کسی کا مال لے لیا جائے تو وہ بھی حرام ہے۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے دنیا کے ملکوں کے قانون اور ضابطے پورے ہو جائے، وکیلوں کے ذریعے کیس جیت لیے جائے، تب بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لوگوں قیامت کے دن میں، بلکہ اس سے پہلے فرمایا تم میرے پاس جھگڑے لے کر آتے ہو، میں جج کی حیثیت سے فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر کسی آدمی نے میرے سامنے غلط کیس پیش کر دیا، دنیا کے تقاضوں کے مطابق وہ کیس جیت گیا، یعنی دلائل کی روشنی میں فیصلہ اس کے حق میں دے دیا میں محمد نے، جس کا حق نہیں تھا، قیامت کے دن یہ سمجھو کہ میں محمد نے اس کے گلے میں ایک زمین کا ایسا ٹکڑا کاٹ کے ڈال دیا جو قیامت کے دن اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ وہ چیز محمد الرسول اللہ کے فیصلے سے حلال نہیں ہوتی جو کسی کا حق نہیں ہے۔ اگر غلط بات کر کے، غلط رپورٹ دے کے، غلط دلائل دے کر محمد الرسول اللہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، قیامت کے دن یہ فیصلے کے مطابق حرام ہی رہے گا، محمد کے کیے ہوئے فیصلے کے مطابق وہ اس کا حق نہیں بن جائے گا، بلکہ اللہ کے ہوئے فیصلے کے مطابق، اور وہ جس انسان سے چیز بلونگ کرتی ہے اس حق کے مطابق قیامت والے دن جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور میرے بھائی، میرا فیصلہ کیا، آپ کا فیصلہ کیا، بڑے چھوٹے جج کے، عدالت کے فیصلے کیا، محمد الرسول اللہ نے تو فرما دیا تھا کہ اگر میں کسی زمین کے ٹکڑے کے بارے میں کسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں جو اس کا نہیں، سمجھو کہ 7 زمینیں قیامت کے دن اتنی، اگر ایک مرلہ کسی نے ناجائز لے لیا، 7 مرلے، 1 2 3 7 زمینیں ہیں، 7 زمینیں اس کے گلے میں لٹکی ہوئی ہوں گی، اور پتہ چلے گا دور سے کہ یہ فراڈیا آ گیا ہے، اس نے دنیا میں فلاں بندے کا مال ہتھیایا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اگلی بات بیان فرمائی وہ یہ فرمائی کہ امور جاہلیت کے رسم و رواج جو اللہ کے قانون سے ٹکراتے ہیں، رسول اللہ کی سنت سے ٹکراتے ہیں، ان کو دین کے مقابلے میں پاؤں کے نیچے رونک دیا جائے، چاہے وہ کسی باپ کی خواہش ہو، چاہے کسی برادری کی خواہش ہو، چاہے وہ کسی حکمران کی خواہش ہو، اگر وہ اللہ کے قانون سے ٹکرائے تو اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے۔ جاہلیت کے خون اللہ کے نبی نے ختم کر دیے، سود کو اللہ کے نبی نے اس سسٹم کو ختم کر دیا۔ آج مسلمان کہتا میں چل نہیں سکتا، میں زندہ نہیں رہ سکتا، میرا بینک بیلنس نہیں بڑھ سکتا، میں کرایہ نہیں دے سکتا، اپنا مکان خریدنے کے لیے مجھے سود کی ضرورت ہے، کاروبار بسانے کے لیے سود کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے عرفات کے میدان میں، افسوس کی بات یہ ہے ہر سال حج پر جانے والے بھی بڑے فخر سے اللہ اکبر اس میدان عرفات پہ پہنچنے والے، گڑ گڑا کے معافی مانگنے والے، جس میدان عرفات میں حضور نے سود کا خاتمے کا اعلان فرمایا تھا، پہلے سود لے کے جاتے ہیں، آگے پھر نئی اپلیکیشن دے دیتے ہیں۔ آؤ غور کیجئے میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سب سے پہلے اپنے آپ کو عملی طور پہ پیش کیا، فرمایا میرے رشتہ داروں نے جو سود لینا ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں، میرے
خاندان کا جو قتل ہوا ہے میں اس خون کو معاف کرتا ہوں۔ مطلب یہ کہ آپ نے عملی طور پہ اپنے آپ کو پہلے پیش کر دیا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں نصیحت فرمائی۔ اللہ کی ان بندیوں کا، اپنی بیویوں کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کا برتاؤ کرنا، ان کے یہ جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک اور حسن معاشرت کا جو ہے وہ ماحول پیدا کرنا، میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق جو ہیں وہ اس خطبے میں اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے۔ اسی طرح آخر میں جو آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، اللہ کے قرآن جو ہے اس کے ساتھ مزاح نہ کرنا، عملاً اس کے ساتھ جو ہے اس کو تھام کے رکھنا۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا اپنی امت کو، فرمایا کہ اپنی امت تک میں نے کامل دین پہنچا دیا ہے۔ یہ صحابہ سے گواہی طلب کی، صحابہ نے گواہی دی۔ اللہ کے نبی کو اپنا کتنا فکر تھا، امت کے ساتھ ساتھ امت کا بھی فکر تھا، مگر اللہ کے معاملے میں قیامت کے دن کا اتنا ڈر تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ صحابہ سے کہہ دیا کہ صحابیوں دن قیامت میرے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، تم کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ بھی معاملہ صاف ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آئیے ہمیں بھی اس دن کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ لا ينفع مال ولا بنون، جس میں جو ہے وہ مال، اولاد جو ہے بینک بیلنس فائدہ نہیں دے سکتا۔ قیامت کے دن اولاد کام نہیں آئے گی۔ ہاں اگر نیک اولاد ہوئی آپ کے درجے میں بلندی کا باعث بن جائے گی۔ اگر آپ نے اولاد کو اچھی تعلیم دی، اچھا حسن سلوک سکھایا، اچھا ماحول دیا، میرے بھائی کوشش کی، آپ کے درجات کی بلندی کا باعث بنے گی، اللہ کی قربت کا باعث بنے گی، جنت میں جانے کا باعث بنے گی۔ مگر یاد رکھو، جس اولاد کے لیے اللہ کے قانون کو ٹھکرا رہے ہو، جس اولاد کے لیے حرام کو حرام میں حلال میں مکس کر رہے ہو، جس اولاد کے لیے، جس دنیا مال کے لیے تم اللہ کے نبی کی سنتوں کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہو، جس قانون اور ضابطے کی خاطر دین اسلام سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، میرے بھائی قیامت والے دن یہ عذاب بن جائے گا، یہ گلے کا پھندا بن جائے گا۔ یہ اولاد ہوگی تو تب بھی پوچھا جائے گا، مال ہوگا تو کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، اولاد کو کیا سکھایا، کیا نہیں سکھایا۔ آپ کی کوشش کرتے تو اچھا بن سکتا تھا، مگر آپ نے نہیں کی۔ اولاد آپ کی غفلت کی وجہ سے برائی میں ملوث ہو گئی، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ ہاں اگر آپ نے کوشش کی مگر اس کے باوجود وہ آپ سے باغی رہا، اللہ سے باغی رہا، قیامت کے دن آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے، اللہ کے ہاں عذر پیش کر پائیں گے کہ اللہ ہم نے تو پوری کوشش کی تھی، مگر اس کو جو ہے ہدایت تیرے ہاتھ میں تھی، مگر ہم نے اگر کوشش ہی نہ کی۔ آج کے سب جو ہے لب لباب یا خلاصہ یہ ہے کہ اس دن کے آنے سے پہلے اسی دنیا میں تیاری کر لو بھائی، اللہ کے قانون کو، اللہ کے اصول کو، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، ہر موڑ پر حق کو حق سمجھو، جھوٹ نہ بولو، نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے قانون کی پابندی کرو۔ وراثت کے قانون میں ہیرا پھیری ہوتی ہے، دوسروں کا مال کھا لیا جاتا ہے، اسی طرح رشوت کے ذریعے، دوسرے طریقوں کے ذریعے قیامت والے دن یہ چیزیں چھپانے سے چھپ نہیں پائیں گی۔ ہاتھ بولے گا، زبان پہ تالا لگ جائے گا، کان بولے گا، ہاتھ بولے گا، جسم کا ایک ایک انگ بول کے اللہ کو کہے گا اللہ اس نے یہ بھی جرم کیا تھا، اس نے یہ بھی جرم کیا تھا۔ آئیے اس دن کے آنے سے پہلے اس دن کو ایک حقیقت سمجھو، اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس کی تیاری کیجئے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔